الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے قرآن جیسی ہدایت ہمیں عطا فرمائی۔ اگر وہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو پھر ہم ہدایت ہی نہ پاتے۔ لہذا اللہ کا اس عظیم کتاب کے نزول پر بے پایا شکر و احسان ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ جنہوں نے اس کتاب کی تشریح، اس کی عملی تفسیر اور اس کے باریک نکات کو ہم تک پہنچایا۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور اللہ کے ان تمام برگزیدہ بندوں پر اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام ہو جو اس کتاب ہدایت کو لے کر دنیا میں اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں اس پر لگا دی، اور قیامت تک ایسے نفوس قدسیہ اٹھیں گے جو اس عظیم کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ وذلک هو الفضل الکبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر مقامی، محترم سیکرٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، ناظم کیمپ، نہایت ہی قابل احترام اس اہم تربیتی اجلاس کے شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو سیشن ہے یہ کوئی خطابت اور تقریر کا سیشن نہیں کہ جس میں آپ بحیثیت سامع کے اپنی پوزیشن بنائیں اور میں بحیثیت خطیب کے آپ کے سامنے کوئی لیکچر یا کوئی تقریر پیش کر دوں۔ بنیادی طور پر یہ جو سیشن ہے یہ ایک کلاس روم اسٹائل کا سیشن ہے، اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ افہام و تفہیم کے ذریعے، تبادلہ خیال کے ذریعے اپنے اشکالات کو رفع کریں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کریں۔ میں بھی تربیت کا مستحق ہوں اور ہم سب تربیت کے مستحق ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، اور اس طرح سے یہ جو 2 روزہ سیشن ہے، اس 2 روزہ سیشن میں ہم اپنے مطلوب کو اور اپنے مقصود کو پا سکیں۔ ابھی چونکہ ایک سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعارف پر پیش کی گئی ہے، تو قرآن مجید کے درس کے اصول و آداب پر چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ قرآن مجید کا درس یا قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کیسے کی جائے۔ یہ ایک ایسا ٹیکنیکل عنوان ہے کہ اس کے تعلق سے ہماری بہت سی معلومات پہلے سے بھی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پر جو سامعین موجود ہیں یہ اس کتاب سے اپنا تعلق بچپن ہی سے بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں جو بطور تذکیر اور بطور استحضار آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی کچھ فائدہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درس قرآن دینے والے کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ تحریک اسلامی کی اساس اور تحریک اسلامی کی دعوت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارے ہر رکن، ہر کارکن اور ہمارے ہر رفیق کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے
کہ قرآن مجید یہ ہمارے فکر و عمل کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اپنے لیے ایسا سمجھیے کہ ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے تصورات کا مرجع ہے، اور ہم جس انقلاب کے داعی ہیں اس انقلاب کا پورا نقشہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا داعی، ایک اچھا تحریکی فرد بغیر قرآن کے بن سکتا ہے تو وہ اپنی سوچ میں جھوٹا ہے، فریبی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسے اپنے مشن سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جسے قرآن سے محبت ہے وہی صحیح معنوں میں تحریک سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن میں غوطہ ہے وہی تحریک کا اصل وارث ہے۔ جو قرآن کا داعی ہے وہی صحیح معنوں میں تحریک کا داعی ہے۔ جو قرآن مجید، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیغمبر ان سے کہو کہ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان عظیم ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی رحمتوں کا سبب ہے کہ جو اس نے قرآن کو نازل کر دیا۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو پا کر خوشیوں سے جھومیں۔ اگر انسانی دنیا کے لیے اور ان ہدایت یافتہ انسانوں کے لیے مقام مسرت کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، یہ مادی وسائل، یہ عہدے، یہ مناصب، یہ شہرتیں، یہ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، ان میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز جمع کرنے کی ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کی آیات کو جمع کریں، یہ قرآن کے مضامین کو جمع کریں، یہ قرآن مجید کی کے کلمات پر غور و فکر کریں۔ آئیے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی موضوع کا حصہ تھا کہ جو یہاں شرکا ہیں یا میں ہوں، ہم سب پہلے اپنے شعور کو مضبوط اور پختہ تر کر لیں کہ قرآن مجید دراصل ہماری دعوت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہم اپنی دعوت سے انصاف نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ درس قرآن میں اس چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ جب ہم درس قرآن دیں تو ہم اپنے مقصد کو متعین کریں۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، چیزوں کا جب مقصد متعین ہوتا ہے تو آدمی کی سوچ میں، اس کے خیالات میں، اس کے شعور میں ایک خاص قسم کا ربط پیدا ہوتا ہے۔ ہم درس قرآن کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہم درس قرآن خدا نہ خواستہ شہرت کے لیے دے رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی ریا، دکھاوا ہمارے اندر ہے کہ لوگ ہمیں ایک اچھا مدرس سمجھیں؟ تو مقصد کا تعین کیا ہے؟ مقصد کا تعین یہ ہے کہ بندگان خدا کو خدا کی کتاب سے جوڑیں، ان کو ہدایت کے سرچشمے سے جوڑیں، انہیں گمراہی اور ضلالت سے نکال کر خدا کی روشنی میں لائیں۔ مقصد کا تعین ایک مدرس قرآن کو سب سے پہلے شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ درس قرآن دینے والے کو اپنی حیثیت کا بھی تعین کرنا چاہیے کہ جو درس قرآن دے رہا ہے وہ دراصل خطیبانہ شان کے اظہار کے لیے درس نہیں دے رہا ہے، وہ دراصل ایک مذکر ہے، وہ ایک دل پذیر واعظ ہیں، وہ اللہ کا فرستادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس منصب پر اس لیے متمکن کیا ہے کہ تاکہ وہ دل کی بات کو دل تک پہنچائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو۔ درس قرآن دیتے وقت ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے اسلوب میں، ہمارے انداز میں، ہمارے پریزنٹیشن میں، ہر چیز میں یہ محسوس ہو کہ ہم خدائی کتاب کے ترجمان ہیں، انکساری بھی ہو، عاجزی بھی ہو،
یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آدمی جو درس قرآن دیتا ہے وہ اپنی پوزیشن کا تعین کریں کہ وہ دراصل خدا کی کتاب کا وارث ہے اس وقت، اور وہ خدا کی کتاب کا ترجمان بن گیا ہے۔ وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے منتخب بندوں کو اس کتاب کی وراثت عطا کی ہے۔ قرآن میں اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے اللہ کہتا ہے ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ کس لیے منتخب کیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں اپنی کتاب کا وارث بنائیں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی پوزیشن ہے جو خدا نے مدرسین قرآن کو بخشی ہے۔ لیکن اللہ نے اس پوزیشن کے سلسلے میں 3 باتیں پیش کی کہ وارثین کتاب کے 3 کردار ہو سکتے ہیں۔ ایک کردار تو یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں، یعنی جو اس کتاب کے منشا اور مراد کے بجائے قول و عمل کی تضاد کا شکار ہو جائے، جو قرآن کے نصب العین کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں۔ تو قول و عمل کا جو تضاد ہے وہ ظلم ذات ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے، ظالم لنفسی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے وارثین کتاب ہو سکتے ہیں کہ جو یعنی بالکل ایسی راہ چلے کہ بھئی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو اور کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، یعنی بچا بچا کے اپنے آپ کو رکھیں، بڑے عزائم، بڑے حوصلے، مقصد کے لیے قربانیاں دینے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس سے وہ خالی ہو۔ بس یہ کہ بس لے دے کی پالیسی، بڑے بڑے مطلب جس کو کہ خطرات اور اندیشے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے والے لوگ۔ لیکن تیسری قسم کے لوگ کون ہیں وارثین کتاب میں؟ سابقم بالخیرات باذن اللہ، جو اس کتاب کے منشور، اس کے مقصود یعنی نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سابقم بالخیرات باذن اللہ یہ مدرسین قرآن کی صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ درس دے کر درس دیں تو لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ واقعی قرآن کے ترجمان ہیں، کیونکہ ان کی زندگی خیرات سے، نیکیوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری بات کیا ہے کہ بغیر تیاری کے کبھی درس نہ دیں۔ بغیر تیاری کے درس دینے کا ایک مزاج لوگوں کا بن گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سے قرآن مجید جو ہے یہ اس سے ایک طرح کا مذاق ہے۔ ہمیں ہمیشہ معمول میں اپنے قرآن میں جو لوگ درس قرآن دینے والے ہیں، میری بات کو نوٹ فرما لیں، ان کو روزانہ 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ 1 گھنٹہ وہ اپنے آپ کا مختص کرے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ اگر وہ قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ 1 سال میں تفہیم القرآن کو مکمل پڑھ سکتے ہیں، تدبر قرآن کو مکمل پڑھ سکتے ہیں 1 سال کے اندر، 1.5 سال میں معارف کو پڑھ سکتے ہیں، فی ظلال کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو قرآن کی روشنی کے لیے کھول دے گا، اور اچانک اس کو محسوس ہوگا 4-5 سالوں کے بعد کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر قرآن کی بصیرت ڈال دی ہے۔ تو درس قرآن دینے والا اگر وہ بغیر تیاری کے درس دیتا ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ وہ کبھی بھی اپنے درس کو مؤثر نہیں بنا سکتا، اور اس کا درس ایک بار غیر مؤثر ہوا تو وہ قرآن کے لیے اس کی ذات فتنہ بن جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم درس دیں تو قرآن مجید کے درس میں ہم ادھر ادھر کی باتوں کو زیادہ شامل نہ کریں۔ کبھی کبھی درس قرآن دینے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ درس قرآن کا ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے، اور اس مرکزی موضوع میں کچھ چیزیں ضمناً آ جاتی ہیں، تو جو چیزیں ضمناً ہیں اس کا ذکر ضمناً ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ضمنی چیزیں ہیں اس پر پورے درس قرآن کو جھونک دیا جائے۔ ایک بڑی انسان کے جو ہے نا اس کے خیالات میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس میں کچھ چیزوں سے متعلق بڑی معلومات ہوتی ہے، تو وہ درس قرآن میں وہ پوائنٹ آ گیا تو وہ ساری معلومات وہیں اڈیل دیتا ہے، اور درس قرآن کا جو پورا سیاق ہے
درس قرآن کی آیات کا جو باہمی ارتباط ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے سورہ فیل کا درس دوں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب فیل کا ذکر آ گیا تو آپ نے فیل کے سلسلے میں لوگوں کی اتنی معلومات بڑھائی کہ کسی کو افریقہ میں لے کر چلے گئے اور کسی کو برازیل کے جنگلوں میں لے کے چلے گئے، کوئی بھارت کے اندر، ہے نا، الگ الگ. کیونکہ آپ جغرافیہ کی ٹیچر ہے تو آپ کے ذہن میں فیل برابر موجود ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے دراصل ایک جملہ معترضہ کو، ایک ضمنی چیز کو آپ نے اپنی معلومات کی وجہ سے فوکس کر دیا، اور قرآن کا جو عمود ہے یعنی اس سورے کا جو عمود ہے اس عمود کو آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ سوچئے کتنی عجیب بات ہے، اس کا خیال رکھیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا درس دیتے وقت پانچویں چیز ہے مستند واقعات کو پیش کریں. کبھی غیر مستند واقعے کو پیش نہ کریں، کبھی ایسی آیت، کبھی ایسی روایت کو پیش نہ کریں جو کمزور اور ضعیف ہو. یہ قرآن مجید کے شان کے خلاف ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ عجوبہ پسند ہوتے ہیں. سامعین کیا ہوتے ہیں؟ عجوبہ پسند. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایسی بات سنائیں کہ جس سے ان کو جو ہے نا، جن کا تعلق نہ دین سے ہو نہ دنیا سے ہو، بس بڑے بڑے فضائل ان کو سنائے جائے، اور وہ فضائل سن کر حیرت و استجاب سے جو ہے سوچتے رہیں. تو یہ چیز ہے، یہ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں میں ڈال دے جو قرآن کا مقصود نہیں ہے. تو ہمیشہ مستند واقعات لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. بہت اہم بات ہے. اور اس سلسلے میں آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ تفہیم القرآن اور تدبر قرآن، اس میں آپ کے لیے بہت معاون تفسیریں ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر کافی کام کیا ہے، کیونکہ جتنی تفاسیر ہے، تو ابھی آپ کے سامنے جو بات ہمارے بھائی نے پیش کی ہے، حکیم بھائی نے، کہ تقریباً 1,00,000 تفاسیر دنیا میں موجود ہیں. اور کئی تفاسیری میں الگ الگ اقسام ہیں. کچھ تفاسیر وہ ہے جو تفسیر بالروایہ ہے. تفسیر بالروایہ کے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ انہوں نے واقعات کے سلسلے میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو بڑی تعداد میں وہاں پیش کر دیا ہے، اور اسرائیلی روایات میں وہ چیزیں جو ہے کافی مطلب اس کے اوپر چھلنی لگانے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد میں چھٹی چیز یہ ہے کہ لفاظی سے اجتناب کیا جائے. لفاظی، آدمی کیا کرتا ہے، بعض لوگ ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں، تو بلا شبہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سامعین کو اپنے خطاب سے متاثر کرنے کے لیے لفاظی کرنا، یہ دراصل قرآن کے شأن شان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ الفاظ کے یہ جو مطلب ہوتے ہیں، الفاظ کو پیش کرنے کا جو انداز ہے، اس میں کبھی کبھی فرد وہ اتنا بہک جاتا ہے کہ وہ الفاظ کے انتخاب میں یہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ لفظ نے قرآن مجید کے اصل مفہوم کو کتنا مبہم کر دیا ہے، کتنا غیر مؤثر بنا دیا ہے. لفاظی سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ گفتگو کے نکات مرتب کرنا چاہیے. گفتگو کے نکات، آپ جس چیز کا درس دے رہے ہیں، تو دیکھیں انسان کا ذہن بہت ترتیب والا ذہن ہوتا ہے. لاجیکل انسان کے ذہن جو ہے نا، لاجک کو پسند کرتا ہے. آپ جب درس دیں تو درس میں نکات آپ مرتب کریں. مثال کے طور پر آپ مولانا مودودی کے تفسیر کے اس فن کو دیکھیے. مولانا نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی ابتدائی آیات کی ہے نا، اولئک ھم المفلحون تک، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. مولانا نے اس تفسیر کو پیش کر دیا اور آخر میں اس کے نکات نوٹ کیے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو روشن کیا ہے وہ متقی لوگ ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق کا جذبہ رکھتے ہیں. یعنی وہ ایک ترتیب ہے. یا جیسے آپ سورہ فاتحہ کا درس دیں تو آپ اس کے نکات کو دیکھیے. اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کے عہد کو بیان کرتا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے، اور دوسرا حصہ بندوں کو بیان کرتا ہے نا. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزوں کو شامل کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 3 طرح کے جو لوگ ہیں
ان سے بچنے کی تاکید کی ہے، مغضوب علیہم، منعم علیہم اور ضالین. اور صراط مستقیم جو منعم لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی تفصیلات صدیقین، شہداء، انبیاء، وہ سب اس کی تفصیلات ہیں، صالحین. تو یہ نکات آپ کے پاس ہونا چاہیے. نکات سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا درس جو ہے نا لوگوں کے ذہن نشین ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں 8ویں چیز ہے کہ تکلف سے اجتناب کیجیے. تکلف، دیکھیں تکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا یعنی کھینچ تان کر ایسی باتوں کو پیش کرتا ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ بہت ہی ندرت خیال میں پیش کر رہا ہوں، بہت یعنی وہ اپنے آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ بناوٹی لہجے، بناوٹی الفاظ، یہ تکلف کہلاتے ہیں. تو یہ تکلف قرآن مجید کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یعنی قرآن مجید کے اندر سادگی ہونا چاہیے، الفاظ بالکل سیدھے سادے ہو، لوگوں کو محسوس ہو کہ جو بول رہا ہے اس میں کوئی تصنع نہیں ہے بلکہ اس کا دل بول رہا ہے نا. اور اس کے بعد میں 9ویں چیز یہ ہے کہ اہم باتوں کو دہرائیں. اہم باتیں، اہم نکات ہم اس کو دہرائیں، اس کا ذکر کریں. دیکھیے بھائیو، اس سلسلے میں آپ نے ماشاءاللہ جتنی محنت سے اس آج کے کیمپ کے سلسلے میں جو محنت کی گئی، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو میں نے اور ہمارے شعبے کو بھیجا کہ بھئی اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کر مختلف مقامات پر اس طرح کے کیمپ کو منعقد کرنے کے سلسلے میں جو ہے ہم اس لوگوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ نے اس بات یہ جو چیز ہے کہ جو ہمارا جو مدرس ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھیں کہ درس قرآن میں اہم باتیں کون سی ہوتی ہیں. تو اس ذیل میں اصل میں قرآن مجید سے اٹیچ کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے. آپ اگر تدبر کو دیکھیں گے، تفہیم کو دیکھیں گے، یا آپ معارف کو دیکھیں گے، یا فی ظلال کو دیکھیں گے. فی ظلال تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس شخص کو کمال عطا فرمایا، سید قطب شہید کو، کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص قرآن میں ڈوب گیا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر جب وہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس آیت کا جو مضمون بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے کتنا ڈوب کر اس کو لکھا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کو دیکھیں، بہت مشہور آیت ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تو امت وسط کی جو تعبیر انہوں نے لکھی ہے 6 الگ الگ زاویوں کے ساتھ، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا اور پھر مجھ کو آپ نے فیڈ بیک دینا. آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عالم متبحر کس انداز سے قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے، اور کیسے جو ہے قرآن مجید کے ان باریک نکات کو پیش کرتا ہے کہ آدمی کا دل دہل جاتا ہے کہ واقعی اس نے کس درجے پر جا کر مطالعہ کیا ہے. تو اہم باتوں کو کیسے دہرائیں، کیسے جو ہے اس کو سامع سے جوڑیں. اس کے بعد میں 10ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو مدرسین ہیں وہ مدرسین اپنے درس کے موضوعات کا تعین کریں. کیا ہو رہا ہے کہ مدرسین جو درس دینے والے ہیں تو وہ ان کو اگر درس دیا گیا، فرض کیجئے کہ ہمارے پاس چارٹ بن گیا درس قرآن کا چارٹ، یا نہیں بھی بنا، اور ہم کسی جگہ درس دیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون سے موضوعات ہیں جن موضوعات کو میں بطور درس لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ سامعین جو ہے ان کی ذہنی اور فکری تربیت ہو اور عصر حاضر میں قرآن مجید کا انطباق ہو. پھر اس کے بعد میں اپنے ظاہر کو شائستہ بنائیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. ظاہر کو شائستہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سامعین ہیں وہ سامعین ایک خاص کلچر کو دیکھتے ہیں، مذہبی مطلب معاملات میں. اگر آپ کا لباس اور وضع اگر شائستہ نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے وہ بہت سارے سامعین جو ہے وہ اٹھ کر چلے جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس بات کو کئی مرتبہ اورنگ آباد میں محسوس کیا ہے اور بھی مقامات پر. ہمارے لوگ
بالکل ٹائٹ جینس ہے اور اوپر ٹی شرٹ لگا ہوا ہے, سر پہ ٹوپی نہیں, اتنی باریک داڑھی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اپنے کو مائکرو کچھ لگانا پڑے گا, بہت غور سے دیکھنا پڑے گا ایک بال جو ہے کتنے ہیں اس کی سائز. اور اس کے بعد میں کھڑے ہیں بغیر ٹوپی کے, درس قرآن ہوگا بھائی. ارے بھائی سامعین جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں کو مذہبی لوگ ہی نہیں سمجھتے, تو آپ سے درس قرآن کیا سنیں گے وہ؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے نا. ہم اپنے لباس کو بالکل ویسا بنائیں, اچھا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں, باوقار لباس پہنیں, اچھی ٹوپی پہنیں. یہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں پہن رہے ہیں, یہ قرآن کا ادب ہے, ادب ہوتا ہے نا بھائی. تو اس کا خیال رکھیں. پھر اس کے بعد میں اپنے باطن کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. باطن سے مراد کیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے بالکل ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ آدمی جب درس دیتا ہے اسے پہلے اپنی ذات کو مخاطب بنانا چاہیے. آپ کرنا, لوگوں کو بولنا کہ آپ لوگ ایسا کرو, آپ لوگ ایسا کرو, نہایت غلط بات ہے. یعنی گویا آپ کی شخصیت بہت ممتاز ہے کیا؟ آپ درس قرآن ایسا دیں کہ آپ کی اپنی ذات اس میں سب سے زیادہ ہدف مدعو وہ بنے کہ ہم میں یہ کمزوریاں ہیں, ہمیں اپنے ازالے کی چیزوں کے ازالے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو باطن ہے وہ باطن اولین مخاطب بننا چاہیے. دیکھیے آج کل نہیں, عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مقرر بنتا ہے یا جب بہت اچھا مدرس بنتا ہے تو شیطان کا ایک فتنہ اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام دوسروں کی اصلاح کرنا ہے. یہ وہ فتنہ عظیم ہے جو اس کی شخصیت کو ہلاک کرتا ہے دنیا و آخرت کے اعتبار سے. تو ہمارا باطن ہمیشہ, ہمارا ضمیر ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آؤ, اور گھر میں جو ہے بیوی کو بہت الٹا سیدھا بول کر آ رہا ہوں, تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ یہ بات میرے درس میں تاثیر دے گا؟ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو, احسان اور یہ اور وہ, اور میرے پاس بے شمار معلومات ہیں اس کو لے کر, لیکن میرے والدین وہ میرے ادب, میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ محتاج ہیں, ان کا معاملہ میرے سلسلے میں درست نہیں ہے. لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں اپنے اولاد کی خوب تربیت کرو, اور میری اولاد جو ہے پورے محلے میں اپنی مطلب یہ کہ ان کی روش صحیح نہیں ہے. یہ سب اہم چیزیں ہیں بھائیو. یہ اصل میں ایسی بات نہیں ہے ہر انسان خدا کے سامنے جواب دیں, لیکن اس پہلو سے درس قرآن دینے والے کو سوچنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں ایک چیز یہ بھی ہے درس قرآن کی اس میں کہ درس قرآن کے بعد سوال و جواب کا موقع رہنا چاہیے. 5 منٹ صحیح, 7 منٹ صحیح. کہ بھائی جو درس قرآن آپ نے دیا ہے, آپ کے جو سامعین ہیں اگر وہ کسی چیز کو سمجھنا چاہے تو وہ اس کو سمجھیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں اس کے پس منظر کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس پر کبھی گفتگو ہو سکتی ہے, ایک مستقل ٹاپک ہے کہ مکی صورتوں کا اسلوب, مکی صورتوں کے مقاصد اور مضامین, یہ چیزیں ہیں. مدنی صورتیں ہیں, اس کا اسلوب, اس کے مضامین, اس کا پس منظر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب درس دیتا ہے تو وہ درس میں اس کے زیادہ اعتماد پیدا ہوتا ہے, اور حالات حاضرہ پر چیزوں کا انتباہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو درس قرآن دینے والا ساتھی ہے اس کو کچھ کمالات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید کے درس کے تعلق سے اس کے درس کو مؤثر بنانے کے لیے اسے وہ اور کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم تکمیلی چیزیں کہہ سکتے ہیں جو اس کو پرفیکشن کی طرف لے جائیں. پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کہ وہ اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ اس کے درس میں وہ رسوخ, اس کے درس میں وہ تاثیر پیدا ہو کہ اس کا درس اپنے کمال کو پہنچے. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے فہم قرآن, کہ وہ قرآن مجید میں تدبر کی استدلال سے کرتا ہے. دیکھیے یہ تو ایک مستقل موضوع ہے جو آپ کے سامنے جس پہ ڈسکشن کیا جا سکتا ہے, لیکن ضمناً کچھ باتوں کا میں ذکر درس قرآن کے اصول آداب میں اس کو شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور میں, ہم سب جو ہے اس پر ہماری تذکیر ہو جائے, اور ایک سلیبس ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ بحیثیت مدرس قرآن کون سی بنیادی باتیں ہیں جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے.
علم قرآن کے حساب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظم کو ہم سمجھنے کے قابل بنیں. یہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن مجید کے اندر ایک کمال کیا ہے کہ یہ قرآن غیر مربوط کلام نہیں ہے، غیر مربوط نہیں ہے. یہ قرآن مجید بہت نظم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں جو رکھا ہے تو سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک اسی شکل میں رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو اولین سورت کیوں قرار دیا گیا اور سورہ فاتحہ کو سورہ قرآن کا مقدمہ کیوں بنایا گیا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے کہ نہیں ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کیوں ہیں، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کیوں ہیں، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کیوں ہیں. یہ ایک نظم ہے. تو یہ جو نظم ہے، یہ نظم پورے قرآن کا باہم ایک دوسرے سے، تمام اور دوسرے آیتوں کا ایک دوسرے سے. آپ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک سلسلہ کلام ہے جس کا حسن اور جس کی تکمیل ایک جگہ جا کر مکمل ہوتی ہے. مثال کے طور پر لیجیے، آپ اگر سورہ مومنون کا درس دے رہے ہیں تو آپ اس کی ابتدائی 11 آیتوں کو پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے ان 11 آیتوں پر آ کر ایک مومن شخصیت کے جملہ اوصاف کو بیان کر دیا ہے. قد افلح المومنون سے لے کر آپ دیکھیں گے اولئک هم الوارثون تک ہے نا. اولئک هم الوارثون اس کی 11ویں آیت ہے. یا آپ سوروں کو لیجئے. اب اس میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب کا مطالعہ کیجئے. ایک دو کتابیں ہو سکتی ہیں. ایک کتاب ہے مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت معرکۃ الآراء کتاب. یہ کتاب علم قرآن پر شاہکار کتاب ہے. اس کا نام ہے قرآن مجید کا تعارف. قرآن مجید کا تعارف یہ کتاب کا نام ہے. میں نے اس کتاب کو جب جامعۃ الفلاح گیا تو سب سے پہلے اس کتاب کو میں نے پڑھا تھا. تو آپ ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کیجیے. نمبر 2 نظم کلام. نمبر 2 یہ ہے کہ لفظ یعنی قرآن کے کلمات کو اور الفاظ کو سمجھنا، یہ ایک پورا علم ہے. اس کے بارے میں بہت مشہور کتاب ہے. وہ کتاب اگر آپ خرید کر رکھتے ہیں تو بہت آپ کے لیے مفید ہے. مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی کی. مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی کی. دیکھیے میں آپ کو جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ عام الفاظ نہیں ہیں. قرآن مجید کے جو کلمات ہیں یہ خدائے بزرگ و برتر کا انتخاب ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جس کلمے کو یعنی لفظ کو منتخب کیا ہے اس لفظ کے اندر معنی کی ایک دنیا موجود ہے. جب آپ قرآن کے کلمات پر غور کریں گے تو وہ کلمات گنج معانی ہیں. گنج معانی یعنی الفاظ کا ایک علم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ لیجئے الحمدللہ رب العالمین. الحمد. اب یہ جو حمد کا کلمہ ہے اس کی معنویت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ادب عربی میں اس لفظ کا استعمال کیسے تھا؟ قرآن مجید نے آخر اس لفظ سے پورے قرآن کا آغاز کیوں کیا؟ آپ جب اس پر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ الحمد یہ دین اسلام کا دوسرا نام ہے. دین اسلام کا مقصود ہے الحمد. حمد کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے، تقدیر نعمت ہے نا. حمد میں اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف ہے اور حمد میں تشکر ہے. تو یہ لفظ جو ہے حمد کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. رب العالمین ہے. عالمین کو لیجئے. عالمین ایک لفظ ہے. اب اگر لفظ عالمین کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے تو آپ کہیں گے صاحب کیا بات ہے، قرآن مجید نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ عالم کی جمع عالمین ہے. لیکن جب عالم پر آپ غور و فکر کریں گے تو قرآن مجید نے اس لفظ کو جو یہاں استعمال کیا یہ علم سے ماخوذ ہے. علم سے ایک عالم بنتا ہے. علم ایک آپ چونکہ عربی زبان کے اوزان سے واقف شاید اس میں نہ ہوں اور کچھ لوگ ہو بھی سکتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے کوئی بھی لفظ مختلف اوزان پہ ڈھل کر اپنے ایک نئے معنی کو جنم دیتا ہے.
ہے نا، علم ہے، عالم ہے، معلوم ہے، علامہ ہے، یہ سب کئی الفاظ بنتے ہیں، لیکن علم سے ایک عالم ہے جاننے والا، ایک ہے عالم. تو عالم کیا ہوا؟ علم سے بن کر عالم کیوں بنا؟ تو عالم کے معنی ہوتے ہیں دا ٹول آف نالج، یعنی کہ وہ چیز، وہ آلہ، وہ ٹول جس سے ہم علم حاصل کریں. تو قرآن مجید اس پوری کائنات کو عالم کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ قرآن مجید بھی خدا کی ایک کتاب ہے، یہ عالم بھی خدا کی کتاب ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ کی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیتیں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ رات اور یہ دن، عالم ہے. یہ کیوں قرآن نے اس کو عالم کہا؟ تاکہ اس کائنات میں غور و فکر کریں. تو الفاظ قرآنی پر غور و فکر، پھر اللہ کی صفات پر غور و فکر. اللہ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تو یہ صفات جو ہے نا، دراصل یوں ہی ذکر نہیں ہوا، بلکہ جس جگہ جس صفت کو بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کی آیت میں موجود ہدایت کی طرف اشارہ کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان و رحیم کی صفت کا کیوں ذکر ہوا؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں. آپ قرآن کو جب بھی پڑھیں گے، تو آپ یا میں پڑھوں گا تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ کی صفات کا ذکر صرف ذکر نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے مقصود کو بیان کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. آپ اگر یہ تین صفات پر غور کریں، رب العالمین پر، رحمان الرحیم پر اور مالک یوم الدین پر، تو آپ کو محسوس ہوگا ارے یار یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو چونکہ قرآن مجید کا ایک مقصود کیا ہے؟ قرآن کا ایک مقصود یہ ہے کہ رب کائنات کا تعارف بندے کو حاصل ہو، کیونکہ رب کائنات کی جو ذات ہے وہ قرآن کا سرچشمہ ہے اور اس کی معرفت ہی علم ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہاں علماء کا جو ذکر ہوا نا، اس سے مراد خدا کی ذات کا علم ہے. پھر اس کے بعد میں چوتھی جو چیز ہے وہ درس قرآن میں مقصد پر نگاہ ہو. درس قرآن کا جو مقصد، جو میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا، مقصد کبھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. آپ یہ میں نے مقصد کا جو لفظ ہے بہت چھوٹا سا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے آیات کا جو نزول ہے وہ اپنے آپ میں ایک مقصود رکھتا ہے کہ قرآن ان آیات کے نزول سے کیا چاہتا ہے، اور وہ مراد درس قرآن کے ذریعے پوری ہونی چاہیے، وہ مراد پوری ہونی چاہیے. اب یہ چیز کو سمجھنا ہے آپ کو. اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے دلائل، کہ قرآن مجید کی تفسیر کے وقت جو دلائل ہے وہ دلائل کون سے ہوں. تو خود قرآن مجید میں دلائل کا انبار ہے. قرآن مجید خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے. جب آپ قرآن کی آیات پر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنا مدعا وہ خود بیان کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے، اس کی انسانی عقل کو اپیل کرتا ہے. پھر یہ جو بات سائنس کی آئی ہے، یہ سائنس کے جو مسلم حقائق ہیں، مسلم سائنس کے جو دلائل ہیں، وہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کے اندر خود اقسام القرآن جو ہے وہ خود قرآن مجید کی دلائل میں ہیں، ہے نا. آپ دیکھتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ہے نا، والسماء والطارق والفجر والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. تو قسم سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. آخر یہاں پر زمانہ ہی کیوں بیان ہوا ہے؟ تو رفقائے محترم، درس قرآن کے اصول و آداب میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم قرآن مجید کا درس دیتے وقت اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے درس کے اندر ایک خاص قسم کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر تاثیر پیدا فرمائے گا. بھائیو، بات یہاں مکمل ہونے والی نہیں ہے. یہ تو چند باتیں ہیں جو بطور تذکیر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی قرآن مجید کا طالب علم بننا چاہیں اور اس کے دل میں اس کی طلب ہو تو پھر اس کو اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہ طلب خود اس کو ایک مسترب اور پیاسا بنا دے گی، اور نتیجے میں اللہ اس کا دل علم کے لیے کھول دے گا. ابھی آپ دیکھیے، میں لاتور گیا تھا، گزشتہ اتوار کو لاتور میں تھا. اودگیر کے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ملاقات میں ڈاکٹر ہے، وہ اپنے پروگرام میں آئے جماعت کے. ملاقات میں میری ان سے ملاقات ہوئی، 60-65 سال کے ہوں گے.
تو میں نے ملاقات کیا تو بولے ہمارے ناظم ضلع نے کہا بولے فلاحی صاحب یہ ابھی حافظ قرآن ہوئے ہیں. میں نے کب حافظ قرآن ہوئے؟ بس بولے اسی ہفتے میں ان کا حفظ مکمل ہوا. میں ان سے مل کر بہت حیران ہوا. میں کیسے آپ نے حفظ کر لیا؟ بولے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم اتنی کتابوں کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, خدا کی کتاب کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میں نے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کے لیے قرآن کی عربی بھی سیکھا اور آیات میں غور و فکر شروع کیا. تو میں جس آیت پر غور و فکر کرتا وہ آیت مجھ کو یاد ہو جاتی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 3-4 سال تک میں مستقل غور و فکر کرتا رہا اور اللہ نے مجھ کو پوری کتاب دل میں اتار دی. میں قرآن کا حافظ بن گیا. آپ سوچئے 63-64 سال کا جو ہمارا رفیق حافظ قرآن بن گیا. بھائیو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, اپنے رب سے ملاقات کا یقین اپنے دل میں پیدا کیجئے, اپنے دل کو روشن کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے. اور اگر یہ عزم لے کر آپ یہاں سے اٹھے تو آپ کی یہ 2 روزہ نشست, آپ کا یہ 2 روزہ کیمپ انشاءاللہ العزیز میری اور آپ کی زندگی میں سنگ میل ثابت ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.